أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to the fourth session of Munajat. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین ثم آمین. آج انشاءاللہ فورتھ سیشن ہے مناجات کا، اور ابتدا میں ہم مختصر سا جائزہ لیں گے ان پچھلے سیشنز کا جو ہم نے ابھی تک کیے ہیں، یعنی 3 سیشنز میں ہم نے اب تک کیا کیا ہے، تاکہ وہ نئی سسٹرز جو کہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل سکیں اور ان کو پیچھے رہنے کا احساس نہ ہو. مناجات کو ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے نداءً خفیہ یعنی چپ کے بات کرنا چاہتے تھے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز میں سرگوشی کرنا سیکھ سکیں. اور اس کے لیے ہم نے سورۃ فاتحہ کو چنا تھا، اس کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ یہ سورۃ المناجات بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے سرگوشی کرنے کا طریقہ ہمیں خود سکھایا ہے اور ان طریقوں کو پسند بھی کیا ہے. جب ظاہرہ خود سکھایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہمارا سیکنڈ سیشن تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے اور اس کی اہمیت کا ذکر کیا تھا، کیونکہ اگر اللہ کی پناہ نہ لی جائے تو شیطان ہمیں اللہ سے بات نہیں کرنے دیتا. ہمیں اللہ سے بات کرنے کی طرف دھیان اور توجہ کرنے کی بھی جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ادھر بھی ہمارا خیال نہیں جانے دیتا. تو اس کے نام کے حصار میں ہم نے اللہ کی اجازت سے اس سے بات کرنا شروع کرنا یہ سیکھا تھا مناجات میں، جو ہمارا سیکنڈ سیشن تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا لاسٹ سیشن، اس میں ہم نے پہلی 3 آیات جو کہ سورۃ الفاتحہ کی ہیں ان کو کور کیا تھا. اور ان میں ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے 3 ویری امپورٹنٹ کمپوننٹس جو کہ ہماری مناجات میں ہماری سرگوشی میں ہونے چاہیے اور جو کہ کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کی بنیاد ہیں وہ. اور اللہ سے جو اگر ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے سچے جذبات کا اظہار بہت ضروری ہے. تو یہ جو سچے جذبات ہیں یہ 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس یہ کیا ہیں جو ہم نے سیکھے تھے؟ وہ تھے خلوص، اخلاص جس کو ہم نے سیکھا تھا الحمدللہ میں. پھر ہم نے سیکھا تھا امید کو، یعنی رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے ورڈز میں. اور پھر ہم نے خوف کا جذبہ وہ بھی سیکھا تھا کہ یہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے جب ہم اللہ سے بات کریں، اور یہ ہم نے سیکھا تھا مالک یوم الدین سے. یعنی خلوص خالصتاً اللہ کے لیے، امید اچھے نتائج کی امید کے ساتھ، خوف کہ کچھ غلط نہ ہو جائے کہ سب برباد کر دوں. ان 3 ایلیمنٹس کے بغیر اللہ سے جو ہمارا بات کرنا ہے، جو ہماری مناجات ہے، یہ افیکٹو نہیں ہو سکتی. اللہ سے ہمارا جو محبت کا اظہار ہے یہ سچا نہیں ہو سکتا. اللہ کو جو اپنا مالک بنانے کا اظہار ہے یہ افیکٹو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس سے کیا ہوگا؟ رشتہ مضبوط ہوگا اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بات ہے اور جو بات کرنا ہے اس کے اندر سچائی پیدا ہوگی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں آغاز ہی میں سکھا دیا ہے کہ یہ 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہونا ہماری بات میں کتنا ضروری ہے. اور دیکھیں یہ کس چیز کی بگننگ میں سکھایا ہے؟ صلاح کی بگننگ میں،
کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہم وہاں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ صلاح نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی ہماری۔ قرآن کا آغاز وہ بھی یہاں سے ہی ہوتا ہے، اس میں بھی یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ ابتدا ہی میں تمہارے اندر یہ تینوں جذبات ہونے چاہیے، محبت، خلوص کے ساتھ، اور امید ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اور پھر مناجات میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو اگر ہم رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپنے، یا دعا اچھی مانگنا چاہتے ہیں، یا اپنی نماز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ان 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس کو اپنے اندر چیک کرنا ہے۔ اور ٹائم ہے ہمارے لیے ابھی کہ ہم چیک آؤٹ آور سیلف کہ ہمارے اندر یہ تینوں جذبے ہیں، جبکہ ہم اللہ سے بات کرنے کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ بھی مناجات کا ہی ہے۔ اللہ سے بات بھی کریں گے اور اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ آج ہم کیا سیکھیں گے آج کے سیشن میں؟ وہ ہے نمبر 1، مناجات میں وسیلہ اور واسطے کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی کیا اللہ سے بات کرتے ہوئے مجھے واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا چاہیے؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہے تو پھر جائز وسیلہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عبد کون ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، ایاک نعبد، ایک کلیم کر رہے ہیں، ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عبد بننے کی بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ کون ہوتے ہیں عبد؟ اور پھر اس کے بعد جو آخری چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو ہم استعانت کی بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی جو مدد کا وعدہ ہے، یہ کیا وعدہ ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی اس وعدے کے امپورٹنٹ کمپوننٹس کیا ہیں، کب آتا ہے یہ، کب وہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، کب اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس مدد کے حاملین کون ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ مناجات اسی لیے کر رہے ہیں نا، میں کہ اللہ کے قریب ہوں، اپنی بات اللہ سے کہہ سکیں، اللہ کی بات سن سکیں، کیونکہ کنورسیشن میں تو دونوں طرف کی بات ہوتی ہے، اپنی بھی بات کہی جاتی ہے، دوسرے کی بھی سنی جاتی ہے۔ تو اللہ کی بات کہہ سکے، اللہ کی بات سن سکے، اپنے مسائل اللہ سے بیان کر سکے، اللہ سے ان مسائل کے حل جان سکے، اور اپنی خوشیاں اللہ تعالیٰ سے شیئر کر سکے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خوشیاں شیئر کرنے کے لیے، مسائل پیش کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہو کر بات کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں الفاظ چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ سے بات کرنے کے لیے لفظ نہیں ہے، بلکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس کلام کو اور جن الفاظ کو ہم 17 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے سامنے روز جو ہے بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کے مطلب اور معنی سے ہی آشنائی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور اگر مطلب اور معنی پتہ ہو تو ان کا فہم نہیں، ان کی حقیقت نہیں پتہ، ان کی ورث نہیں پتہ، ان الفاظ کی قوت کا احساس نہیں ہمیں، یہ کتنے بڑے اور کتنے پاورفل ورڈز ہیں جو ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، کہ جن کے بولنے سے نہ صرف اندر کی دنیا جو ہے اس میں تلاطم آتا ہے، بلکہ باہر کی دنیا میں بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ صرف دل کی دنیا نہیں بدلتی، باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے تو ہم نے یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ اگر نہ سمجھے تو پھر کیا ہے، سوچے ذرا، ایسے شخص کی دعا اور مناجات پھر کیسے قبول ہوگی جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو وہ الفاظ کہہ رہا ہے ان کی ورتھ کیا ہے، قیمت کیا ہے ان کی، اور کیسے ان الفاظ میں تاثیر پیدا ہوگی، کیسے وہ اثر انداز ہوگی اس کے اندر، اس کے باہر، لوگوں پر، حالات پر۔ تو یہ جو لاسٹ سیشن میں ہم نے سیکھا تھا نا کہ الحمدللہ، سیکھا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا کہ الحمدللہ اور اللہ کے ناموں کو جو ہم نے سمجھا تھا، تو آج کے سیشن میں بھی ہم جن الفاظ کو کھولیں گے ان کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم اس کلام کو جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، روز بولتے ہیں، اس کے مفہوم اور معنی سمجھ سکیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ، اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کر سکیں، اور جب بات کریں تو احساس ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کلام کو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے خود پسند کیا ہے اور ہمیں سکھایا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ کہا ہے۔ اچھا، اب یہ سب سیکھنے سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں نمبر 1، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جو ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے نا، اور جس کی لگامیں ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مشرق و مغرب کی سیر کر کے آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، دل اور ذہن۔ اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ ہماری مناجات جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ 2 فائدے ہو گئے، 1، ہمارا دل ہمارے ساتھ ہوگا، حضوری قلب، اور نمبر 2، ہماری جو بات ہوگی، جو سرگوشی ہوگی، اور جو ہماری دعا ہوگی وہ اللہ کے ہاں قبول ٹھہرے گی۔
اچھا، آج کے سیشن میں جو ہم سیکھیں اس کے لیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں ان کے اندر ایسے جذب کرنا ہے کہ جب ہم ان کو بولیں، وہ الفاظ جو ہیں وہ جذبات ان الفاظ میں ڈھل کر سامنے آئیں اور جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوں اور اللہ تعالیٰ تک بھی سچے جذبات جو ہے وہ ہم پہنچا سکیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ خلوص، امید اور خوف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیشن میں ہم ایک اور جذبہ بھی سیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ عاجزی کا احساس۔ ٹھیک، تو یہ عاجزی کا احساس جو ہے اس کو ہم نے آج کے سیشن میں سیکھنا ہے، انکلوڈنگ یہ پھر 4 جذبات ہو جائیں گے۔ نمبر 1 کیا ہوگا؟ اخلاص کا جذبہ، نمبر 2 امید کا، نمبر 3 خوف کا، اور نمبر 4 پہ آ جائے گا عاجزی کا احساس۔ اچھا، اس کے لیے ہم نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو چنا ہے، یعنی یہ سارا کا سارا میسج امید کا، خوف کا، اخلاص کا اور پھر اس کے ساتھ عاجزی کا، یہ سارے کے سارے جذبات اس ایک آیت کے اندر پنہاں ہیں، اس یہ ایک آیت میں۔ یہ کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مالک یوم الدین کے بعد جو اگلی آیت ہے، یہ صرف ایک آیت جو ہے یہ سارے جذبات کا نچوڑ ہے۔ اس آیت کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ پچھلی ساری الہامی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کا جو خلاصہ ہے یعنی قرآن کا جو جسٹ ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو جسٹ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی آیت ہے۔ تو اس ایک آیت میں توحید کا سبق بھی ہے، شرک سے برات بھی ہے، اور اس میں جو شرک کی تردید ہے وہ سب سے پہلے سکھائی گئی ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد بھی اسی چیز پر ہے نا، ہمارا جو مسلمان کہلانا ہے اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے شرک کی تردید کرنی ہے، اور یہاں ہم سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کرایا ہے، کیا کہلوا کر ہمارے منہ سے؟ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آیت تشریح ہے اس کلمے کی۔ کیسے؟ ایاک کا مطلب کیا ہے؟ ایاک کا مطلب ہے صرف تیری، اور لا الہ میں کیا کہتے ہیں ہم؟ کوئی ہے ہی نہیں اس قابل جو جس کی ہم عبادت کریں۔ تو ایاک میں کیا کہتے ہیں؟ چونکہ کوئی بھی نہیں ہے اس لائق تو لہذا صرف تیری، صرف تیری۔ اور نعبد میں کیا کہتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور لا الہ کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو ایاک نعبد کا پھر مطلب کیا ہو گیا؟ وہی جو لا الہ الا اللہ کا ہے کہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، صرف تو ہی اس لائق ہے، لہٰذا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم صرف تیرے غلام ہیں۔ اور اس کی انتہا جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا، یعنی ہم نہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ اپنی عبادت کے مقبول ہونے کے لیے بھی تیرے ہی محتاج ہے، لہٰذا ہم تجھی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور دعا جو ہے یہ تو خود اٹسیلف بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو دراصل عبادت ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں کہا الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہے یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ تو مناجات کی ابتدا کریں گے کیسے ہم؟ اخلاص کے ساتھ، خالص توحید کے ساتھ، کیا کہتے ہوئے؟ دعا یا انداز میں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور یہ ہمارا عہد ہے، اور یہ ہمارا ارادہ ہے، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، یعنی ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ المدد یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں پکارتے، ہم یہ نہیں کہتے المدد یا ملائکہ، ہم یہ بھی نہیں کہتے، المدد یا علی بھی نہیں کہتے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے، المدد یا شیخ بھی نہیں پکاریں گے ہم کیا پکارتے ہیں؟ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہ پکارتے ہیں۔ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہمیں صرف تیری جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے، ہمیں صرف تیری ہی عبادت کرنی ہے، اور جواباً صرف تجھ ہی سے جو ہے وہ ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، جیسے سورہ یونس میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ضرر تمہیں پہنچانا چاہے، تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی خیر کو تم تک لانا چاہے، کسی فضل کو تم تک پہنچانا چاہے، تو کسی کی جو ہے مجال نہیں کہ اس کے فضل کو روک سکے۔ یصیب به من یشاء من عباده،
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس فضل سے وہ نوازتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بڑی مغفرت فرمانے والا، بڑا رحیم ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں نفع نقصان کا مالک وہ ہے، لہٰذا ایاک نعبد، اے اللہ ہم ہر قسم کے شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف جو ہے وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے جو ہے وہ کیا سیکھا ہے؟ الحمد سے نعبد تک کا سفر۔ الحمد جو ہے یہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ابھی تک جو سیکھا ہے وہ کیا سیکھا ہے؟ الحمد سے نعبد تک کا سفر ہے یہ۔ دعا ہمارا ہتھیار ہے اس سفر میں، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارا کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے۔ اور ایاک نعبد جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی ترتیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مناجات کرتے ہوئے ہمیں پہلے وہ کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سیکنڈ بات ہے جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں مناجات کے اندر۔ وہ کیا بات ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ پہلے ہم نے جو ہے وہ کیا سیکھا تھا کہ ہم خالص توحید کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس سے جو ہے وہ مناجات کریں گے۔ سیکنڈلی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے وہ بات کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں ہمارے لیے؟ اس کے بارے میں ہمیں سورہ بقرہ میں گائیڈ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں، اے سب کے سب انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، تاکہ تم سب جو ہے وہ بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو، اس کو ناراض کرنے سے بچ سکو۔ ہم اس کو ناراض کر کے اس دنیا میں ہم جی نہیں سکتے، ہم رہ نہیں سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے۔ تو پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی بات کا اقرار، کہ پہلے اللہ کی بات، پہلے ہوگی اللہ کی بات۔ یہ ہے ہمارا اقرار ایاک نعبد میں، اللہ صرف تیری عبادت اور تیری ہی بات کی اہمیت اور تیری ہی عبادت کی اہمیت، یہ سب سے پہلے ہماری زندگی میں۔ ہماری اپنی بات کیا، ہماری اپنی ضرورت کیا، ہماری اپنی حاجات کیا، وہ سب بات میں ہے، کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں، کیونکہ ہم تیرا بندہ بننا چاہتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ضروریات بھی ساری ہماری اسی ضمن میں ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو اوور کم کرنے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ لیکن پہلے آپ کی بات ہوگی، پہلے جو آپ نے ہمیں کہا ہے ہم وہ کریں گے، اور ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد اپنی بات، اپنا کام، اپنی حاجت جو ہے وہ پہلے بیان نہیں کرتے، ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے بیان کریں اپنی حاجت کو تو یہ کیا کہلائے گا؟ جلد بازی، بے ادبی، اور اس جلد بازی اور بے ادبی کا نقصان ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا نقصان اس کا کیا ہے کہ ہماری بات بھی غیر اہم ہو جائے گی، رد بھی ہو سکتی ہے، غیر مقبول بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ثبوت میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، اس وقت ایک شخص نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، نمازی نے جلدی کی، مانگنے میں جلدی کی۔ جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کے شایان شان اس کی حمد بیان فرما، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آیا، سل توتا، یعنی عربی کے جو الفاظ آئے وہ کیا؟ سل توتا، مانگ اب دیا جائے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا میں ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ہمیں۔ مناجات میں اللہ سے بات کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ سے بات کی جائے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا، جیسے کہ پہلے 3 آیات میں ہم نے دیکھا، اللہ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، جیسے کہ اس نے خود پسند فرمائی، وہ ہم نے کی۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد کہہ کر پھر کیا کہا؟ اللہ تو آپ کو پسند ہے، ہم وہ بات کریں گے اور ہم وہ کام کریں گے۔ پھر جو ہے وہ اپنی حاجت ایاک نستعین کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔
تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ کیا سمجھا ہے کہ اللہ سے مناجات کرتے ہوئے پہلے اللہ کی عظمت اور بزرگی کی تعریف کرنی ہے، توحید اور اخلاص کا جو ہے وہ ثبوت دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا، اب ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا میں وسیلہ بھی پیش کر سکتی ہوں؟ پہلی بات ہم نے کی کہ اللہ کی عظمت اور بزرگی کی تعریف یہ کرنی ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے، توحید اور اخلاص کا ہم نے ثبوت دینا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کام کہے ہیں ان کو ہم نے پہلے ان کا اظہار کرنا ہے، اس کے بعد ان کو امپورٹنس دینی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا سوال ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اب مناجات کرتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کر سکتے ہیں؟ اور یہ وسیلہ اور واسطہ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ان کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 وسیلے جو ہے وہ بتائے ہیں، یعنی 5 وسیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اور یہ 5 وسیلے جو آپ کی سنت سے ثابت ہیں ان کو مناجات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے 2 جو ہیں وہ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا تو نام اللہ کا، پھر رب کا، رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک کا، پھر اس کے بعد اپنی بندگی کا واسطہ۔ تو پہلا جو ہے وہ کیا ہے واسطہ جو ہم وسیلہ اللہ کو دے سکتے ہیں، وہ اللہ کے ناموں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں خود قرآن میں تعلیم دی ہے، اور وہ کیا کہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام۔ تو پھر تم کیا کرو؟ پھر تم کیا کرو؟ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس کو ان اچھے ناموں سے پکارو۔ تو یہ اچھے نام، بڑے نام، جس میں کہ اللہ کا ذاتی نام وہ بھی آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی خصوصیات ہیں، رب کی اور رحمان کی اور رحیم کی، مالک کی، یہ بھی جو ہے وہ آ گئی۔ تو ان کا جو ہے وہ واسطہ دے کر پھر اس کے بعد اگلی بات، وہ جو واسطے کے طور پر جو ہے وہ کیا ہے جو کہ ہم دے سکتے ہیں، وہ ایاک نعبد میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں۔ تو اب یہ جو تیری ہی عبادت کریں یہ کیا ہے؟ ایک اچھی انٹینشن ہے نا جو ہم شو کر رہے ہیں، ایک اچھی نیت ہے، ایک اچھے کام کی نیت ہے، یا نیک کاموں کی نیت ہے۔ تو نیک کاموں کا وسیلہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ سب جو ہے اس کو بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور پھر کہہ سکتے ہیں اللہ میری مدد فرما۔ یہ وسیلے ہیں، یہ ہیں واسطے، یہ ہیں وہ جائز واسطے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائے ہیں۔ اور اس کے ثبوت میں ہمارے پاس ان 3 لوگوں کا قصہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر کے کہا اگر تو ان کو پسند کرتا ہے تو ہماری اس غار سے جہاں ہم پھنس کے ہیں نجات جو ہے وہ ممکن بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کہ نجات کا راستہ کھول دیا، غار کے منہ سے پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا۔ تو یہاں پر 2 وسیلے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ریمیننگ 3 ہیں جو ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں، جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن میں وہ بھی ڈسکرائب کر دیتی ہوں۔ وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی نیک شخص سے آپ دعا کرا سکتے ہیں جو سامنے موجود ہو، تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں جو دعا ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مقام وسیلہ کی دعا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان سنی، اس کا جواب دیا، مجھ پر درود پڑھا، وسیلہ والی دعا کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے جس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں، صحابہ ان کے ذریعے بھی شفا حاصل کرتے تھے یا ان کے ذریعے بھی سے بھی برکت حاصل کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس آج کے دور میں وہ موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے بارے میں کلیم بھی کرتا ہے تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک 5واں وسیلہ ہے جس کے اوپر کنفیوژن ہے اور جس کے اوپر جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے وسیلہ دینا، یا آپ کی ذات کی جو مختلف آپ سے ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ وسیلہ دینا۔ اس کے اوپر کنفیوژن ہے، جو کنفرم ہے جو ثابت ہے اس کا حوالہ دے دیں، اس کا وسیلہ لے لیں، اور جو کنفیوژن والی ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ہمیں یہی جو ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ یعنی ان سارے وسیلوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو مناجات میں کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، تیری بندگی، تیری عبادت کا وسیلہ جو ہم تیرے ہی لیے خالص طور پر کرتے ہیں اس کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما یا تو میری مدد فرما۔ اگر کوئی انڈیویجول جو ہے وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ کیا ہوگا، یہ وسیلہ بھی ہو گیا۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایاک بھی جو ہے وہ ہم نے بات کر لی ہے،
اور نعبدو میں بھی جو ہے وہ عبادت کی بات بھی کر لی ہے۔ اب یہ اس میں جو خاص ورڈ ہے عبد، یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کون ہوتا ہے، یہ کون ہے، اور کیا ہم عبد بن سکتے ہیں؟ کیا یہ ورڈ ہمارے لیے ہے؟ اور کیا یہ خوش قسمت لوگ جو ہیں جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، جو اپنے آپ کو والنٹیرلی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں الحمد جو ہے نا، اس میں ہم نے کیا کہا، زبان سے شکر کیا ہے۔ تو دراصل کیا ہے، الحمد زبان سے شکر کہنا ہے، اور نعبد جو ہے وہ کیا ہے، عمل سے شکر کہنا ہے۔ یعنی یہ سینگ شکر سے ڈوئنگ شکر کا سفر ہے۔ یعنی ہم نے کہا الحمدللہ، یہ ہم نے کب کہا تھا؟ جب ہمیں اللہ کی نعمتیں ملیں، اللہ کا احساس ہوا، اللہ سے تعارف ہوا، تو بہت بڑی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہوا، تو ہم نے ریاکشنری کہا، ہم نے رسپانس دیا کیا، الحمدللہ۔ اور اب جو بات ہے نعبد میں، وہ کیا ہے، میچورٹی کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہم نے جو ہے وہ سب دیکھ لیا، سب پہچان لیا، اور اب ہم جو نعمتیں تو ہمیں دے اس پر شکر، اور جو اگر ہم سے چھین لے پھر بھی ہم جو ہے وہ تیرے بندے ہیں، پھر بھی تیرے حکم کے غلام ہیں۔ اب ہم عملی طور پر جو ہے وہ شکر کر کے دکھائیں گے، وہ کہیں گے جو تو کہے گا، وہ کریں گے جو تو نے جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ جو ہے وہ کیا ہے، ہو جائے گا نعبد، یہ بنے گا بندہ۔ اور دیکھیں جو زبان سے شکر کہنا ہے نا، زبان سے الحمدللہ کہنا ہے نا، یہ بہت آسان ہے، مگر عمل سے الحمدللہ کہنا اور شکر کا عمل کرنا، یہ جو ہے بڑا مشکل ہے، جو ہے وہ شکر سے شکور تک کا سفر ہے۔ اور یہ شاکر جو ہے نا، یہ پہلا درجہ ہے، جو شکور ہے یہ شکر کا آخری درجہ ہے۔ تو گریجولی ترقی کرتے کرتے زبان سے عمل تک کا جو سفر ہے، یہ ہمیں اللہ کے ہاں مشکور لوگوں میں شامل کر دے گا، اور مشکور لوگوں کی اللہ کے ہاں جو ہے بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو ہم نے کیا کہا، الحمد میں ہم نے اللہ سے احسان مند ہو کر اللہ کی احسانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کہا، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے۔ اور نعبد میں عبادت کر کے، اطاعت کر کے، ایکشن کے ذریعے کیا بات کہی ہے کہ اپنے عمل سے بھی ہم اللہ تعالیٰ آپ کے احسان مند ہیں۔ تو یہ ڈوئنگ شکر ہے، اور یہ جو ڈوئنگ شکر ہے نا، یہ عملی شکر جو ہے، یہ از ویری بگر، از بگر دین جو ہے وہ سینگ شکر، زبان سے جو آپ کلمہ کہہ دیتے ہیں، یہ اس سے جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ خود حکم دیا، انبیاء کو حکم دیا، داؤد علیہ السلام اور آل داؤد، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، اعملوا، عمل کرو، آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد شکر پر عمل کرو۔ تو یہ شکر پر عمل کیا ہوتا ہے، یہ یہی ہے کہ عمل سے جو ہے وہ ایسے کام کرو جو ثابت کریں کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دیں، جو ریسورسز تمہیں دیے، ان کو تم نے پوری طرح استعمال کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ جو میرے بندے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جو کہ شکر کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو شکور ہیں، یعنی وہ اس حد تک جو ہے اپنے آپ کو اللہ کا احسان مند ثابت کرتے ہیں کہ صرف زبان ہی نہیں، عمل بھی جو ہے پوری طرح ان کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے، جب ہم مناجات میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری نعمتوں کو جو تو نے ہمیں دی، ان کے اوپر ہم نے الحمدللہ کہا، اب ہماری زندگی میں جو بھی حکم آئے گا تیری طرف سے، ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر بھی الحمدللہ کہیں گے، اس کے اوپر بھی تیری تعریف کریں گے، اور فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ ہمارا تیرے ساتھ سے ہے وہ وعدہ ہے، یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس آیت کے اندر۔ یہ جو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارا اللہ سے کووننٹ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ معاہدہ ہم دن میں 17 ٹائمز، کم از کم بھی 17 ٹائمز رینیو کرتے ہیں، صرف یہ فرائض کی حد تک۔ اور اگر سنت و نوافل شامل کر لیں تو دیکھیں 17 کو ملٹیپلائی کر لیں 2 کے ساتھ، کیا ہو جائے گا؟ تو یہ پھر اس کے بعد اگر اس میں تہجد بھی شامل ہو جائے، اشراق شامل ہو جائے، چاش شامل ہو جائے، تو دنیا کا سب سے زیادہ ریپیٹڈ ایگریمنٹ یہی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، بلکہ جب ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی نہیں پتا ہوتا ہم اللہ سے کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا وعدہ ہے جو کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ایگریمنٹ ہے جس کے اوپر ہم سائن کر رہے ہیں، اور 17 ٹائمز سائن کر رہے ہیں، انکانشیسلی سوئے سوئے سائن کر دیتے ہیں۔ اور یہ سائن کیا کرتے ہیں ہم، یہی اسی بات کا عہد کہ اللہ تعالیٰ زبان سے تو کہہ دیا ہم نے، اب عمل سے جو ہے وہ کرنا ہے ہم نے، اور اس عمل کے کرنے میں ہمیں ذرا تھوڑا مشکل پیش آئے گی، اس میں ہمیں آپ کی جو ہے وہ مدد چاہیے، اور وہ مشکل لمبی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اللہ ہمارے وعدے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے تو کیا کرے گا،
تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عمل ہمیں کرنے کو کہے گا۔ ہم اس عمل کو کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہمارے سامنے آئیں گی ان کو عبور کرنا چاہیں گے۔ وہ اپنی محنت سے تو نہیں کر سکتے، وہ ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ یہ وعدہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ آتا ہے ہمارے پاس یا کوئی بک آتی ہے؟ تو یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو صرف انبیاء کے لیے ہے۔ ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں سائن لینگویجز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کا جواب دیتے ہیں، حالات ایسے کریٹ کر دیتے ہیں ہمارے لیے، ایونٹس ایسے ہونے لگتے ہیں کہ جو بات ہم نے کی، جو وعدہ ہم نے کیا، جو مانگا ہم نے، وہ وہ اس تک پہنچنے کے لیے آہستہ آہستہ سرکمسٹانسز بلڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور وہیں پر ہمیں جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک نے کہا کسی نے کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا، تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جو جو رکاوٹیں اس کے راستے میں آ سکتی تھی نا، جو جو دیوار بن کے حائل ہو سکتا تھا اس کے اور اللہ کے قریب ہونے میں، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کے مضبوط ہونے میں، وہ چاہے اس کا مال تھا، اس کی اولاد تھی، اس کے رشتے تھے، اس کے جو تھے سوشل ٹائز تھیں یا بلڈ ٹائز تھیں، یا پھر یہ کہ لو ٹائز تھی، جو بھی تھیں، جو بھی راستے میں بن سکتی تھی رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے ان کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ چیزیں، وہ لوگ، وہ جو درمیان میں رکاوٹیں تھیں وہ ہٹنے لگیں، اور جو کہ ہمیں بہت نیئر ہوتی ہیں، ہمارے بہت قریبی ہوتی ہیں، ہمارے بہت جو ہے وہ دل کے نزدیک ہوتی ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے ان سے ہمیں، وہ جب راستے سے ہٹنے لگتی ہیں ہمیں ساتھ ہی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ساتھ ہی ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 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 اللہ تعالیٰ پلیز یہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، میرے سے یہ حالات برداشت نہیں ہوتے، اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، یہ میرے ہاتھ سے یہ چیز چلی جائے تو میں تو بڑی نقصان میں رہ جاؤں گی، اور پھر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں اس وعدے سے، یا اس دعوے سے، یا اس دعا سے جو ہم خود ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ایاک نعبدو کے بعد و ایاک نستعین کے درمیان، یہ جو درمیان کا بیچ میں سفر ہے نا، جس میں کہ جس میں کہا جاتا ہے پرسیویرنس ہے، جس میں برداشت ہے، جس میں کہ انتظار کی کیفیت ہے، جس میں کہ حوصلے کے ساتھ دیکھنا ہے کہ میری یہ دعا کیسے قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ بھروسہ کہ جو وہ کرے گا نا وہ بالکل ٹھیک کرے گا۔ تو اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، وہ اپنے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتا ہے، میں انکسار ہوں، میں عاجز ہوں، اب جو تو مجھے کرنے کو کہے گا میں وہ کروں گا۔ اچھا، عبد کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بندہ بن جانا، عباد بن جانا، اور وہ جو ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مخلص کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چن لیتے ہیں، اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے، اس کی فرما برداری کی وجہ سے، تو وہ عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر وہ چنا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ لیس بظلام للعبید ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں پر، یا جو بھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور ساری کی ساری مخلوق بیسیکلی جو ہے اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی، سوائے جنوں انسانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بندے ہیں، یہ غلام جو ہیں، جو چاہے اللہ کے سامنے شعوری طور پر نہیں بھی جھکتے، اپنے آپ کو عبداللہ نہیں کہتے، عبد الشمس کہتے ہیں، عبد اللات کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ عبد الدینار کہتے ہیں، عبد الدنیا کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا، تو یہ ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے، ان سب کے اوپر جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر جو اللہ کے خالص بندے بن جائے، مخلص بن جائے، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وعدہ کیا ہے کہ وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کہ رحمان کا وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ اب میں کیا سیکھا ہے کہ غلام ہے وہ اونٹنی ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اینڈ نمبر 2 کہ جو عبد ہوتا ہے یہ عباد الرحمن بن سکتا ہے اپنی عبادت سے، اور اللہ کا انکار کر کے اپنے وعدے سے مکر کر پیچھے ہو کر یہ جو ہے یہ عبد الدنیا، عبد الدینار، عبد الشمس، عبد اللات کچھ بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس کا غلام بننا چاہتے ہیں، فیشن کا، ٹرینڈ کا، دولت کا، معاشرے کا، رسوم و رواج کا، کس کا غلام بننا چاہتے ہیں؟ غلامی تو کرنا پڑے گی، دو ہی چوائسیز ہیں، یا تو اللہ کے غلام بن جائے، ایاک نعبد کہہ دیں، یا
پھر یہ کہ ایاک نعبد زبان سے تو کہہ دیں، لیکن عمل جب کرنے کی باری آئے پیچھے ہٹ جائیں، تو پھر اس کے بعد عملی طور پر کیا ہے کہ باقی سب کے غلام ہوں گے، ٹرینڈ کے بھی ہوں گے، فیشن کے بھی ہوں گے، دنیا کے بھی ہوں گے، لوگوں کے بھی ہوں گے، ان کی مرضی، ان کے حکموں کے غلام ہوں گے۔ تو اب کا مطلب کیا ہے غلام؟ اور یہ جو غلام ہوتا ہے یہ حکم کا غلام ہوتا ہے، اور یہ لاچار نہیں ہوتا، معذور نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک بات بھی جو ہے جو کہ سمجھنے والی ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے غلامی کرنی ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، چاہے تو اللہ کی غلامی کر لیں، انکساری والی، عاجزی والی، عبادت والی، اللہ کی اطاعت والی، یا پھر یہ کہ دنیا کی غلامی کر لیں، اور اس میں سب کی غلامی شامل ہے، پھر اپنے نفس کی بھی شامل ہے، شیطان کی بھی شامل ہے۔ نمبر 2 بات جو ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ اب میں وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو عبد کی یہاں بات کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم کا غلام کہا ہے، ایسے عبد کو لاچار اور معذور نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم عبد کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لاچار اور معذور ہیں، لہٰذا ہم دولت کے جب غلام بنتے ہیں، دنیا کے جب غلام بنتے ہیں، اور ان سے یعنی جب انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، تو ان سب کے جو ہے وہ غلام ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم ان کے سامنے لاچار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں، بے اختیار ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہمارا تو اختیار ہی کوئی نہیں، ہم کر ہی کچھ نہیں جو ہے وہ نہیں سکتے۔ تو دولت کی بات آتی ہے، اس کی ٹیمپٹیشن کے آگے ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کی بات، اللہ کی ذات کی بات آ جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم لاچار ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کہنے لگتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی کہ ہم تو اپنی مرضی سے جب آئیں گے تب آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے سرگوشی کرنا، اور چاہتے ہیں اللہ آپ کی بات قریب ہو کر سنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بتا دو، میں سنوں گا ان کی بات، جواب دوں گا، لیکن انہیں بھی ایک کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ یہ بھی چاہیے ان کو کہ میری بات مانیں۔ اس وقت لاچاری کا ثبوت نہ دینا شروع کر دیں، اس وقت جو ہے وہ بیکار ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ تو جواب اگر اللہ کی مرضی کا ہوگا، اور آپ اللہ کے حکم کے غلام ہوں گے، تو پھر کیا ہے کہ مناجات میں اثر بھی پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بات بھی قریب ہو کر سنیں گے۔ تو پھر ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کیا سیکھا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں میں اپنا اختیار، اپنی چوائس کو دے کر خود اپنی مرضی سے اللہ کا غلام بننا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی پکار ہے نا کہ کونوا عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، اس پر لبیک کہنا ہے، اور جب لبیک کہنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، کیونکہ اب جو ہوتا ہے وہ ایفرٹس کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ایاک نعبدو کے ساتھ جو اگلی بات آئی ہے نا، ایاک نستعین کی، اس میں جو آن ہے وہ اس مدد کو کہا جاتا ہے جس میں کہ جو مدد مانگنے والا ہے وہ اپنی پوری ایفرٹ کر چکا ہوتا ہے، اپنا سارا کچھ لگا چکا ہوتا ہے، اپنی ساری کے ساری ایفرٹس جو ہیں وہ اس نے لگا دی ہوتی ہیں، تو اب جو ہے اس کو مدد جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ نستعین کے لیے اب دیکھیں عربی میں اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے مدد کا لفظ بھی یہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، پھر ایت کا لفظ یعنی ید سے، ہاتھ سے، اس کو بھی کیا ہوتا ہے، ہاتھ سے جو ہے وہ کسی کو قوت دینا۔ اب اس میں ایان کا لفظ ہے، یہی جو آن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، نصر کی بات ہے۔ تو نصر جو ہے یہ بھی مدد دینا ہوتا ہے، آن بھی جو ہے وہ مدد دینا ہوتا ہے، عون جو ہے وہ بھی مدد دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اب خاص طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس مدد کی بات کی ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنا بیسٹ دو، اس کے بعد جو کمی رہ جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ یعنی اب جو ہے وہ کون ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو کہ بلبل کی طرح گھونسلے میں بیٹھ کر سویٹ ڈریمز جو ہے وہ گاتا رہتا ہے، اور سویٹ ڈریمز جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھویا ہوتا ہے، مستقبل کے سہانے خواب، وہ بھی کیا دن تھے، اس کا مزہ، اور اچھے دن آئیں گے، یہ ایسی باتیں کر کے، اور کہتا ہے کہ میں بڑا جو ہے وہ ہوپفل ہوں۔ نہیں، وہ حالات کے سختی کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، یادوں اور خوابوں کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو حالات جو سامنے پیش آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اچھا آج کل جو ہے وہ ہمیں یادوں اور خوابوں کی ضرورت ویسے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، اور موبائل کے جو دنیا ہے اس کا جن جو ہے وہ حاضر ہو کر کہتا ہے یس میرے آقا، اور ہم واقعی اپنے آپ کو آقا سمجھنے لگتے ہیں، جو ایک اشارہ کرتا ہے جن جو اس کے سامنے دنیا کھول دیتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ عارضی دنیا ہے، یہ وہ دنیا ہے جو دھوکے والی دنیا ہے، اور حقیقی طور پر اگر کسی نے دنیا کا دھوکا دیکھنا ہو نا، تو وہ موبائل کی دنیا میں جا کے دیکھ لے، جہاں آپ صرف دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو ایگزیکٹلی اس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔
تو یہاں پر جو ہے یا نعبدو میں کیا ہے، عبد ایسا نہیں ہوتا، وہ سختی اور تنگی اور محنت اور کوشش جو ہے وہ اس سے حالات کو توڑتا ہے اور اپنا جو ہے وہ بیسٹ دیتا ہے، اور پھر وہ مانگتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر کیا کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، میں نے اپنی ذہانت استعمال کر لی، میں نے اپنے ہاتھوں پاؤں سے محنت کر لی، میں نے اپنے سارے ریسورسز جو میرے پاس تھے نا وہ میں نے استعمال کر لیے، سارے اسباب جو میرے پاس تھے، میں نے اپنے بھائی سے بھی مدد مانگ لی، بہن سے بھی مانگ لی، سب سے مانگ لی، میں نے دیکھ لیا کہاں کہاں سے مجھے فائنینس ہو سکتا تھا، کون میری مدد کر سکتا تھا، میں نے سارے ریسورسز کو یوز کر لیا ہے، اب ان کو استعمال کرنے کے بعد اب مجھے استعانت چاہیے، رزلٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے، اب جو میں کر سکتا تھا یا میں کر سکتی تھی وہ میں نے کر لیا، اب آپ جو ہے وہ مجھے مدد دیں، تو یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ سے جو مدد مانگی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ انستعین میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ پہلے اپنا کام کرو پھر اللہ سے مدد مانگو، تو عبادت کا مقصد جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے ہمیں، اللہ کی مدد چاہیے، اور عبادت کے مقصد کے بعد جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، جو ہمارے ساتھ لگی ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے، حاجتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے اور اپنی مجبوریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اور یہی ہے صحیح توکل اور بھروسہ، یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ خود کرے کچھ نہ، وہ اس کے لیے کرے کیا کہ وہ لمبے لمبے وظیفے کرنا شروع کر دے، وہ جیسے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں نا ایسے بہت سارے وظیفے مل جائیں گے کہ رات بھر آپ جو ہے وہ 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اگلے دن آپ کا جو ہے وہ سونے کا پہاڑ لگا ہوا ہوگا، سارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور مسائل کو ختم کرنے کے لیے آپ خود کریں ہی کچھ نہ، ہاتھ ہلائیں ہی نہ، کسی کو فون کریں ہی نہ، کسی کی طرف جو ہے وہ جائیں ہی نہ، کسی کو بلائیں ہی نہ اپنی مدد کے لیے، تو یہ جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ غلط طریقہ ہوگا توکل کا اور بھروسے کا، پہلے اپنا بیسٹ دینا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ مدد مانگنی ہے، وہ کسی نے کہا ایک بڑا کلپ جو ہے وہ مشہور کسی ادبی خاتون ان کی وہ تھیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ کہا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے اور آپ کے جو ہے وہ ارد گرد سونے کے پہاڑ لگ جائیں گے، اس نے کہا میں نے اپنی ساری رات جو ہے وہ اس میں برباد کی، صبح میں نے آنکھیں کھول کھول کر دیکھا، مجھے اپنے ارد گرد جو ہے وہ ایک چھوٹا سا 1 گرام کا سونا بھی نظر نہیں آیا، تو یہ پھر لوگ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں جب اس غلط طریقے سے جو ہے وہ دین کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو توکل اور بھروسہ جو ہے وہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ اس کی بندگی کرو، اور بندگی میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہارے پاس اسباب ہیں، جو ذریعے اللہ نے دیے ہیں، جو عقل دی ہے، جو ہاتھوں پاؤں میں طاقت دی ہے، اس کو سب کو استعمال کرو، اللہ کی فرما برداری میں بھی، عبادت میں بھی، اپنے کاموں کے لیے بھی، ضروریات کے لیے بھی، اور پھر اس کے بعد کیا کرو وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکال دے گا، تو توکل جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا بھروسہ ہے، کس پر، اللہ پر، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ کیا ہے، وہ سبب ہے، وہ ذریعہ ہے، صرف دعا کر کے وظیفے کر کے گھر میں لوگوں کو بھر کے قرآن خوانی کرا کے جو ہم آیت کریمہ کے ورد کرا کے یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے وہ اب اللہ پر صحیح توکل کیا، وہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے، اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے ہمارے لیے، وہ پڑھ دیں ہمارے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ دیں اور ہماری جو ہے وہ حاجت پوری ہو جائے، پھر حاجت پوری نہیں ہوتی، پھر ڈپریشن ہوتا ہے، پھر اللہ کے اوپر توکل جو ہے اور اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہے وہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے، پھر یہ غلط جو ہے وہ نتائج نکلتے ہیں، تو لہٰذا اپنا بیسٹ کریں، آپ اس کے لیے خود جتنی دعا کر سکتے ہیں کریں، اور اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی آیت پڑھنی ہے اس کو بھی خود پڑھیں، ضروری نہیں وہ آپ نے 1,00,000 1,50,000 مرتبہ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت اور آپ کے خلوص اور جو اللہ نے اپنی مشیت میں لکھا ہوا ہے آپ کے لیے اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ نواز دے گا۔ اچھا، اب ایک اور بڑی چیز جس کو دیکھنا ہے وہ کیا ہے، ہماری اپنی محنت اور اللہ کی مدد کا جو بھروسہ ہے اس کے درمیان ایک بڑی فائن لائن ہے، بڑی تھن لائن ہے، کیونکہ اگر ہم صرف اپنے اوپر بھروسہ کریں گے ساری محنت تو میں کر رہا ہوں، میں سیلف میڈ ہوں اور میرے پاس سارے ریسورسز ہیں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تو یہ دراصل ہمیں کیا بنا دیتا ہے، بے نیاز بنا دیتا ہے، اور یہ بے نیازی ہمیں کدھر لے جاتی ہے، عبد نہیں بننے دیتی، ہمیں کیا بنا دیتی ہے، آقا ہے، ہم خود اپنے مالک ہیں، اس تک یہ یہاں تک ہمیں لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ علق میں اس کے بارے میں کہ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، کیوں، اور استغنیٰ، وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بندہ ہی نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے،
میرے پاس بہت ریسورسز ہیں، میں سیلف میڈ ہوں۔ تو یہ جو سیلف میڈ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ اسی لیے غلط ہے۔ تو اصل توکل اور بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو پھر بے نیاز سمجھنے لگے، تو ام، وہ پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سے بے نیاز ہونا؟ نہیں، ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے قریب ہو کر مناجات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی چیز کی تو ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر جس شخص کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا ہے، نہ اسے اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے اس کے لیے وقت ملتا ہے، اور اب کی بجائے ہم خود کو جو ہے وہ اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ جو اس کی ترتیب ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کہ وہ کیا ہے کہ انسان اپنی کوشش کے بعد اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اپنی کوشش کے بعد اگر وہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جگہ سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ اس کے لیے محنت اور اس کی جو کوشش ہے، اس کے بعد اس کے لیے آگے کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو جو بچنا چاہے گا اس کو بچا بھی لیا جائے گا، جو آگے بڑھنا چاہے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ بڑھا بھی دیں گے۔ اور چیز جو ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ جو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس میں نمبر ایک، یہ ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جو اس کی پوزیشن ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، دیکھیں وہ کیا ہم نے کہی تھی کہ ساری الہامی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے۔ قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پلیسمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف ہے 3 آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور دوسری طرف ہے 3 اور آیات جس میں اپنی ضرورت ہے، درمیان میں یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس کی پلیسمنٹ کے حساب سے بھی کہ ہمارا زندگی میں مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارا سینٹر کیا ہونا چاہیے، ہمارا سینٹرل فوکل پوائنٹ کیا ہونا چاہیے جس کے ارد گرد ہماری ساری کوششیں ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اے اللہ، ہم آپ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کریں۔ یہ جو نعبد میں عبد ہے، عبد بننا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کا سینٹرل فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے، ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بگر پرپز آف آور لائف اس سے جو ہے وہ آشنائی کراتے ہیں کہ یہ بتاؤ، تمہیں سمجھ آنی چاہیے، اور بتاؤ اپنے آپ کو کہ اللہ، میں آپ کے سامنے جو اپنا اصل مقصد ہے اس کے اوپر جم جانے کی کمٹمنٹ شو کرا۔ تو یہ کہ میں اپنے جو میری کمٹمنٹ ہے وہ اپنے بگر کاز کے ساتھ ہے، اور میں آپ کا بندہ بننے کے لیے آپ سے دعا کرتا ہوں، بندگی کے لیے بھی جو ہے وہ میری آپ ہی سے جو ہے وہ درخواست ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ ہماری ساری زندگی کا خلاصہ بھی ہے، کیونکہ یہی آیت ہے جو کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ بھی یہی الفاظ ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ میری زندگی، آپ کی زندگی، اس کی کہانی کا خلاصہ یہی آیت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں کوشش کروں، میں محنت کروں، میں اسٹرگل کروں آپ کا بندہ بننے کے لیے یا آپ کی بندی بننے کے لیے، آپ کی فرما برداری کے لیے، اور آپ جو ہے وہ اس فرما برداری کے عمل میں میری جو ہے وہ مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے ٹاپ پر لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، اور اس میں کیا لکھا؟ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اور یہ عرش کے ٹاپ پر لکھا ہوا ہے۔ یہ عرش کے نیچے جو ہے وہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں جو اللہ کے علاوہ ہو۔ یعنی کہ اگر ہم اچھا بھی کرنا چاہیں یا زندگی میں جو ہے وہ کچھ آگے بڑھنا بھی چاہیں تو اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کے لیے عام کی ہے۔ پھر اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، ہمت تو کر سکتے ہیں، پلان تو کر سکتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں جو طاقت چاہیے وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تو لہٰذا ہمیں لا حول ولا قوت اس کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، اور اس کو جو ہے اس سے جو ہے وہ مدد لینی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی نمازوں میں بھی جو ہے وہ یہ دعا سکھائی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ سے مانگو، اللہم اعنی
اعلیٰ ذکری کا و شکر کا و حسن عبادتی، اے اللہ تیرا بندہ بننے کے لیے نا، تیرا شکر کرنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیری بندگی، تیری اطاعت، تیری عبادت کرنے کے لیے بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اور میری اس میں جو ہے وہ مدد فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے بعد، ہماری انٹینشنز کے بعد، جو ہماری نیتیں ہیں ان کے بعد، جو ہماری مدد کریں گے اس کے نتیجے میں کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم چومے گی۔ تو ابھی تک جو ہے وہ پھر ہم نے کیا سیکھا آج کے سیشن میں؟ اس ایک آیت کے اوپر اگر بات کرنا چاہیں تو اتنی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ علماء نے جو اس کے اوپر تفاسیر لکھی ہیں ان میں سے بعض جو ہے وہ 400 صفحات کی ہیں۔ تو اتنی سی دیر میں ہم اس کے اوپر کتنی بات کر سکتے تھے، وہ ہم نے جو ہے وہ کر لی، جتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ٹائم میسر آیا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ آج کا سیشن جو ہے اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں کہ ہم نے جو ہے وہ کیا سیکھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 کہ ہم عبادت اور اطاعت کے ساتھ شکر گزار بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو زبان سے الحمدللہ، زبانی شکر گزاری، لیکن اگر ہم عبادت کریں گے اور اطاعت کریں گے تو عملی جو ہے وہ طور پر شکر گزار بن سکتے ہیں۔ پھر ہمیں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرنا ہے، لاچاری کا اور بے بسی کا نہیں کرنا۔ عاجز ہم اللہ کے حکم کے سامنے ہوں گے، لاچار اور بے بس نہیں ہوں گے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کرنا ہے، اور اپنی پوری کوشش میں اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کرنی ہیں، ذہن کی، دل کی، دماغ کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کا سہارا لینا ہے، دعا کا وسیلہ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتائج جو بھی ہمارے سامنے لائیں، ہم اس کو جو ہے اس کے لیے اللہ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ہوگا ہمارے حق میں جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ یہ مناجات کا آج کا سیشن تھا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، آپ اس کو دوبارہ سنیں گے تو بہت سارے پوائنٹس جو ہیں دوبارہ ان کو جو ہے وہ نکال سکیں گے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس نے ہمارے وقت میں برکت ڈالی ہے، جو کچھ جو ہے وہ کور کرنا چاہ رہی تھی میں وہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمارے دل تک پہنچائے اور دل کے ذریعے ہمارے عمل تک پہنچائے، ہماری اس کوشش کو، اس ایفرٹ کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين